میدان میں ہے جس نے اس نے کہا کہ جی ہاں آپ بگ کر رہے تھے, آپ لوگ کر رہے تھے سیاست, اور میرا حق تھا ڈی جی آئی کہ میں آئی بی کہ میں آپ کو بگ کروں. یہ تاریخ گواہ ہے, لوگ گواہ ہیں, کچھ دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں, کچھ دوست نیچے بیٹھے ہوئے وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اگر ہمیں موقع دیا, بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد, تو ہم نے ایک ہی نعرہ مارا کہ ہم کو پاکستان چاہیے, پاکستان کھپے. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود مانتا ہے حامد میر کے شو میں کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا نعرہ میں لگا دیتا تو پاکستان نہیں بچتا. تو ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں, اور اب بھی یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو بچاتے آئیں گے, چلتے رہیں گے, یہ جمہوریت اٹھا کے چلیں گے. چاہے چھوٹی جمہوریت ہے, میں سمجھ رہا ہوں, اور اس جمہوریت کو بھی کمزور کیا گیا ہے تھرو دا ایئرز, اور تھرو دا ایئرز ایولیوشن سے ہی مضبوط ہوگی. مگر جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے, سنواریں گے, چلائیں گے. اور یہ ملک کے جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, جاپان دیوالیہ ہوا, کوریا دیوالیہ ہوا. ایک زمانہ تھا جو ارجنٹینا ڈالر ٹو ڈالر امریکن ڈالر کے ساتھ تھا, آج وہ اس کی کرنسی ہم سے بھی نیچے ہے. تو کوریا ہوا. انڈیا ہم سے 10 گنا بڑا ملک, ایک زمانے میں ان کے پاس $1 بلین ریزروز تھے, اور ان کو اپنا سونا سوئٹزرلینڈ بھیجنا پڑا آئی ایم ایف کی ٹرانچ لینے کے لیے, 275 ملین. آج ان کے پاس 660 بلین میرا خیال ہے ریزروز ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی فگرز نہیں ہیں. پاکستان اٹھے گا اور ہم اٹھوائیں گے اس کو. ہمارا ورجن ملک ہے, کموڈیٹیز کا ملک ہے. آج کل دنیا میں کموڈیٹیز کی پوزیشن ہے, کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا. مگر میں واپس آ جاؤں اپنے سفر کی طرف سے. سر, 100 موٹو میرے خلاف ہوئے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, پر 100 موٹو ایسا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے. تمہیں حق کیا پہنچا کہ تم نے اس افسر سے پوچھا؟ کون سا قانون تمہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ تم وہ افسر آ کے آپ کو پرائیویٹلی ملے اور پرائیویٹلی آ کے بریف کرے؟ اگر کچھ ہے تو آپ چارج کریں, ہمیں لائیں سامنے. آپ نے چارج کیا کیا؟ آپ 200 بندوں کو اٹھا کے کراچی سے لے آئے یہاں 100 موٹو میں, اور یہاں لا کے رکھا اڈیالہ میں, اور وٹنسز بنانے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی کمیشن نہیں تھی, کوئی روڈ نہیں تھا, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, سیدھی سیدھی بات تھی, بزنس ٹرانزیکشنز تھی. اور جو ان نے گواہ بنایا اس کو بھی اللہ نے پوچھا, وہ کسٹڈی میں ہی فوت ہو گیا. بہرحال اللہ اس کو معاف کرے اور اس کے جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں دے. اس لیے کہ اس نے ہم سے زیادتی تھی ان کی. میری بہن آج تک ہماری کبھی بیٹیاں بہنیں, ہاں بی بی صاحبہ کو جیل میں ضرور ڈالا ہے مگر ہمارے گھر سے کسی کو نہیں ڈالا تھا. ان کو رات کے 12 بجے
اٹھا کے ہاسپٹل سے اور جیل اسپیشلی کھولا جاتا ہے، تب سو موٹو نہیں ہوتا کہ یہ جیل کھولا کیسے گیا بھائی. ہم نے درخواستیں دی، فاروق نائک یہاں ہے یا نہیں ہے، میرا وکیل تھا، کہ میں نے اپنے کمرے سے باتھ روم سے ان کے کیمراز پکڑے اور وہ پولیس والے کو کان سے پکڑ کے میں باہر لایا اور اس کی میں نے درخواست دی جج صاحبان کو، اور اس درخواست پہ سنی نہ سنی رہ گئی. میرے کمرے میں ان دی ہاسپٹل لسٹنگ ڈیوائس گرا، وہ میں نے اپنے وکیل اس وقت عزیز اللہ شیخ مرحوم کو دیا، اس سے جا کے کورٹ میں پیش کیا. کوئی اس پہ ڈیٹ نہیں ملی، کسی نے سنا نہیں، کسی نے کہا نہیں کہ بھئی یہ کیا تھا. تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں میں وٹنس ان ہسٹری ہوں. اس لیے تو میں نے بی بی کی بات ریکنسیلیشن کی کتاب پہ میں نے آ کے حکومت بنائی، اور الحمدللہ یہ 18th امینڈمنٹ، NFC ایوارڈ سب نے، ہم نے مل کے، یہ نہیں ہے کہ میں نے اکیلے پیپلز پارٹی نے، پر مل کے سب سیاسی طاقتوں نے بلوچستان کے حقوق کی بات بھی کی. ہم نے خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات بھی کی. ہاں وہ دوسری بات ہے کہ سب اب ایلیمنٹری سٹیجز میں ہیں، ہر چیز ایوالو ہوتی ہے. بلوچستان ایوالو ہوگا. بلوچستان کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5 زبانیں بولتے ہیں، وہ بڑے سیاسی لوگ ہیں، پر ان سے بات کرنا پڑتی ہے، ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے. فی الحال کسی ہمارے مخالف ملک نے ایسا ماحول وہاں بنایا ہوا ہے کہ بات نہیں کی جا سکتی، نکلا نہیں جا سکتا. جائیں گے تو سیکیورٹی ہے، آئیں گے تو سیکیورٹی ہے. بہرحال ہم تو بلوچستان بھی جائیں گے، ہم تو KP بھی جائیں گے، ہم ہر جگہ جائیں گے جہاں ہم کو لوگ بلائیں گے، ہم جائیں گے. پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے خلاف TTP کی بھی تھریٹس رہی ہیں، میرے خلاف اور دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی تھریٹس رہی ہیں. ہاں APC میں مجھے بٹھایا جاتا تھا، مگر میں اپنے شوق سے APC نہیں بلاتا تھا. حد تو یہ ہے کہ میں ایز پریزیڈنٹ جب میں اترا تو بھی ان نے APC میں ڈالا مجھے، فرق کوئی نہیں پڑا. ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ، ایز دی ایکس پریزیڈنٹ، ایز ایکس منسٹر، ایکس سینیٹر، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، پھر بھی APC میں. وہی APC سے ہم ہنستے رہے اور ہمیشہ وکٹری کا سائن دیتے رہے کہ ہم راج کریں گے، ہم لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بنائیں گے. تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں، اور خاص کر کے آج کل جو ہمارے کچھ لکھنے والے کرتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے یہ تھوڑی چھوٹی سوچوں کی باتیں ہیں. ہم نے پاکستان نے انڈر PPP 5 ممالک کے ساتھ ہم نے سائن کیا کرنسی سواپ. آج پوری دنیا میں وہ کرنسی سواپ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ملک میں استعمال نہیں ہوا ہمارے بعد، مگر آج چائنا، رشیا، ملیشیا یہ اپنا IMF بنا رہے ہیں، اور یہ ڈالر میں ڈینومینیشن میں ڈیل نہیں کر رہے. اب انٹر کرنسی، انڈیا کے ساتھ مل کے انٹر کرنسی. انڈیا تو آئل لیتا ہے اس سے، رشیا سے، اس کو ریفائن کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے. تو بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. ہاں ہمیں وقت چاہیے، ہمیں ٹائم چاہیے. ہمارے پاس یہ ہیسٹ میکس ویسٹ، یہ جو رش ججمنٹ از
hushed judgment. These are hushed judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास dialogue के लिए आऊँ मगर मेरा इमे फैसला थिया तो मैंने सा जे इवे न थिया तो मैं अल्लाह मैं ना मने सा ऐसा नहीं होता dialogue. You give and take. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. हमें पता है कि इनके पास इतना पैसा है कि ये आज भी 30-30 हज़ार रुपये अपने वर्करों को दे रहे हैं लड़ने के लिए, आने के लिए और अपने शोर मचाने के लिए. हमको पता है, ये नहीं है कि हमसे छुपी बात है. एक ज़माना था जो एक और कोई पार्टी थी, उसके पेड वर्कर होते थे. अब इनके भी पेड वर्कर्स हैं, पेड जर्नलिस्ट हैं, पेड इनके सोशल मीडिया के वर्कर हैं. तो ये ट्रेंड इनका अपना शुरू किया हुआ है और हम सोच रहे हैं कि हमको पता है कहाँ से पैसा आ रहा है. वी नो दैट. इनकी अपनी तो जागीर है ही नहीं. मैंने तो कभी नहीं सुनी कि कोई न्याजी जागीर थी या इनका कोई बिजनेस था. हालांकि इसने एडमिट किया है कि मैंने हॉस्पिटल्स के फंड्स जो हैं वो डाले और वो प्रॉपर्टी में डाले, जो कि इसको राइट नहीं है. वो जो फंड्स हैं वो इनको एक पॉलिसी के थ्रू, एक जज्बे के थ्रू लोग देते हैं कैंसर के लिए. इनको कोई इनके पास एक्सक्यूज़ नहीं है उसको फर्दर बिजनेस में यूज़ करने. तो बातें बहुत हैं राजा साहब, स्पीकर साहब, बातें बहुत हैं और चीज़ें बहुत हैं और मेरे पास तारीख का एक पूरा सिलसिला है. मैंने 14 साल जेल में क्या किया? मैंने अपने को सेल्फ एजुकेट किया, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने अपने इनर सेल्फ को एजुकेट किया, मैंने आउटर सेल्फ को एजुकेट किया. ऐसे तो नहीं कि 70 साल से किसी ने नहीं सोचा कि एक ऑल वेदर रोड होना चाहिए जो चाइना पहुँचे, और वो चाइना पहुँचे और वो अताबाद लेक को संभाले. अताबाद लेक अगर फट जाती तो पूरा ही एरिया हसन अब्दाल तक और पता नहीं कहाँ तक वो ड्राउन हो जाता. तो उस रास्ते ने नहीं सिर्फ इनको संभाला, वो मैंने $500 मिलियन की ग्रांट लाया चाइना से. ना लोन था और ना किसी की बात थी. चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने मुझे $500 मिलियन ग्रांट दी और मुझे फिर उस वक्त के चीफ ने कहा कि ये तो हम बनाएंगे. मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप बनाए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, बन जाए. कौन बनाए? इसलिए कि मेरे कुछ आइडियाज़ और थे. तब तक ये बात वाज़ा नहीं हुई थी कि मैं ग्वादर पोर्ट का क्या कर रहा हूँ.
ग्वादर पोर्ट की कहानी सुन लें सर। एक चीफ साहब ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ था। अब मैं तो उसको अप्रोच भी करता था तो गलत था, और ना अप्रोच करता था तो भी गलत था। मैं तो शक्ल से उनको बुरा लगता था। तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को कहा कि यार डिप्टी टू बी चीफ जो हैं उनसे आप जाके, वो मुल्तान के थे, आप बात करें, उन्हें कहें कि ये स्टे ऑर्डर खाली कर दें। दिस इज़ नॉट फॉर मी, फॉर यू, फॉर पाकिस्तान, फॉर एनीबडी, बट इट इज़ अ नेशनल कॉज। तो उनने उससे बात की। कभी कभी हर इंसान से अच्छा काम हो जाता, उससे ये काम अच्छा हो गया। उसने वो स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया। स्टे ऑर्डर जो ख़त्म हुआ तो मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर से बात की, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, और मैं से शुरू में वो जो पार्टनर साहब थे जो सिंगापुर कंपनी के, वो मुझे कहते हैं $250 मिलियन। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई चाइनीज़ नहीं हूँ कि तू मुझसे बात कर रहा है, मैं पाकिस्तानी हूँ।